الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 91 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العالمین نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر صرف شیطانی کام ہیں، سو تم ان کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد کرنے اور نماز پڑھنے سے روک دے، تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ امام راضی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شراب، جوے، بت اور فال کے تیروں کو نجس اور شیطانی کام قرار دیا ہے، اور ان کا شیطانی کام ہونا بھی ان کی نجاست کو مؤکد کرتا ہے، کیونکہ شیطان نجس اور خبیث ہے، کیونکہ وہ کافر ہے اور کفار نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، اور جو نجس ہو وہ نجاست کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کاموں سے اجتناب کا حکم دیا تو ان کی دو خرابیاں بیان کی، ایک دنیاوی خرابی اور ایک اخروی خرابی۔ دنیاوی خرابی شراب اور جوے کی وجہ سے بغض اور عداوت ہے، اور اخروی خرابی اللہ کی یاد اور نماز سے محرومی ہے۔ شراب اور جوے سے بغض اور عداوت پیدا ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، اس کا مقصد اپنے ساتھیوں کے ساتھ لطف محبت کے ساتھ وقت گزارنا، اور لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور عقل زائل ہونے کے بعد شہوت اور غضب کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر ساتھیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جوے میں جب ایک امیر آدمی اپنے کسی ساتھی سے جوا کھیل کے اپنی تمام پونجی ہار کر مفلس اور تلاش ہو جاتا ہے، اور اس کا ساتھی اس کی تمام دولت پر قابض ہو جاتا ہے، تو ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے خلاف بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ شراب اور جوے کا اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا بھی واضح ہے، کیونکہ شراب پی کر انسان لذات دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جب انسان دنیاوی لذتوں میں منہمک اور مستغرق ہو جائے تو دل میں خدا کی یاد رہتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی کوئی تحریک رہتی ہے۔ اور جو شخص جوے کا سیاح ہو جائے، اسے مخالف سے جیتنے کی دھن کے سوا اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت شراب حرام کی گئی، اس وقت مدینہ پاک میں انگوروں سے بنی ہوئی شراب بہت کم تھی، اور ہماری عام شرابیں کچی کھجوروں اور چھواروں سے بنی ہوئی تھی۔ اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب نچوڑوانے والے پر اور شراب نچوڑنے والے پر، شراب اٹھا کر لانے والے پر اور شراب منگوانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔
دوسرے مقام پر امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شراب پی اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی، اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا اگر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور اگر اس نے دوبارہ شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اور اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور اگر اس نے پھر شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اور اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ کہا گیا ہے کہ اے ابو عبد الرحمن، نہر خبال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تسبیح دعا ہے، مالک کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ احادیث کا درس ہوا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔